من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ام یحسدون الناس کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ اس چیز پر کہ دی ان کو اللہ نے من فضلہ اپنے فضل و کرم سے فقد آتینا پس تحقیق ہم نے دی ہے آل ابراہیم الکتاب آل ابراہیم کو کتاب والحکمت اور حکمت وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے ان کو دی ہے بڑی بادشاہت بڑی سلطنت فمنہم من آمن بھی پس بعد ان میں سے وہ جو ایمان لے آئے اس پر وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو روکتے ہیں اس سے وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے گزشتہ دروس میں اور گزشتہ آیات میں اہل کتاب کی بعض قباحتیں پڑھی ہیں اور اللہ تعالیٰ مسلسل جو ہے اہل کتاب کی قباحتوں کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں ان میں سے چند جو قباحتیں ہم نے پڑھی ہیں ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کے مرتکب ہوئے یحرفون الکلم عن مواضعہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ کلمات ہی ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں اور دوسری کہ یہ دین میں طعن کرتے ہیں وطعنا فی الدین دین کے بارے میں نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی اعتراض دین کے بارے میں کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی کہ دیکھو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی تم پر لعنت برسے گی اور اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو بگاڑ دیں گے آمینوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ فرماتے تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے اور جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے کہ تمہاری شکلوں کو بگاڑ دیں کہ خنزیر اور بندر کی شکلوں میں تمہاری جو ہے شکلیں تمہارے چہروں کو مسخ کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب کی مزید خرابیاں اور ان کی سازشوں کا تذکرہ کیا کہ یہ ایسے خبیث ہیں کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اتنا ان کے دلوں میں حسد اور بغض ہے کہ یہ کافروں کے ساتھ مل کر جو ہے جبت اور طاغوت کی پرستش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں صرف حسد کی وجہ سے ادھر مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ سے عہد و پیمان کرتے ہیں اور ادھر مکہ پہنچ کر مشرکین مکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہیں کہ آؤ کسی طرح مسلمانوں کے خلاف ہم فیصلہ کن جنگ کر لیں اور جب وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مسلمانوں کا دین بہتر ہے یا ہمارا دین تو ان کو صاف کہتے نہیں تمہارا دین بہتر ہے ایسے لعنتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے لعنت فرمائے چنانچہ کل کے درس میں ہم نے پڑھا ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا کہ یہ کافر وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوگی اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے اس کا اللہ کی طرف کے علاوہ پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا اللہ خود بھی مدد نہیں کرتے ملعون لوگوں کی اور اللہ کے علاوہ بھی ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا اور آخری بات جو ہم نے کل کے درس میں پڑھی اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی اختیار ہے ام لہم نصیب من الملک اللہ کی بادشاہت میں سے کچھ ان کا حصہ ہے نہیں ہے
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ اپنے نافرمانوں کو تھوڑی اپنی بادشاہت میں سے حصہ عطا کرتے ہیں۔ تو اول تو ان کا کوئی اختیار ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں۔ اگر بالفرض اللہ کہتے ہیں ہم ان کو اختیار دے بھی دیں تو یہ تو پرلے درجے کے بخیل ہیں، یہ تو تمہیں تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیں۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بخل کی وجہ سے کسی کو کوڑی تک بھی دینے کو تیار نہ ہوں۔ یہ ساری ان کی قباحتیں پڑھی ہیں۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک بڑی بیماری کو بیان کیا ہے، اور وہ ان کے اندر بڑی بیماری کیا تھی؟ جو ساری بیماریوں کی جڑ تھی وہ حسد تھا، کہ یہ نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے اور اہل ایمان سے بغض رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ بیماری کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوں گے قیامت کے دن ان کو جہنم میں جلایا جائے گا، اور جو ان کے مقابلے میں مومن ہیں، جو نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آرام اور راحت کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو آخرت میں آرام ملے گا، راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ام یحسدون الناس، کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ کون حسد کرتے ہیں؟ اہل کتاب، چونکہ پیچھے تذکرہ انہی کا چلا آ رہا ہے نا، یہ یہودیوں کا، کہ یہودی کیا کرتے ہیں؟ یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے۔ الناس سے مراد، لوگوں سے مراد کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور عرب کے جتنے لوگ ایمان لائے وہ سب کے سب ناس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ یہودی نبی علیہ السلام سے بھی حسد کرتے ہیں، صحابہ سے بھی حسد کرتے ہیں۔ کس چیز پر حسد کرتے ہیں؟ علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس چیز پر جو دی ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا عطا فرمایا؟ نبوت عطا فرمائی۔ ان کے دلوں میں یہی حسد کی آگ سب سے بڑی تھی کہ یہ نبوت بنی اسرائیل کی بجائے، بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل میں کیوں آ گئی؟ یہ اصل حسد تھی، یہ آگ بھڑکتی تھی اور اس کے اندر یہ جلتے ہی رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے وہ کیوں مل گئی اور یہ بنی اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گئی۔ تو اس حسد کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کر بیٹھے، بلکہ مختلف اعتراضات کرنے شروع کر دیے، حالانکہ اپنی کتابوں میں یہ پڑھ چکے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں مبعوث ہوں گے اور وہ بنو اسماعیل میں سے پیدا ہوں گے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ نبوت ادھر کیوں منتقل ہو گئی، ہمارے اندر کیوں نہ رہی۔ اور اس حسد کی آگ میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ پیچھے بھی پڑھے وطعنًا فی الدین، دین کے بارے میں تان زنی کرتے تھے۔ ایک خاص اعتراض جو آج اہل یورپ بھی کرتے ہیں، اور یہ یہود کا بھی شروع سے اعتراض چلا آیا ہے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے نبی جو ہیں، اگر یہ واقعی اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے تو ان کے پیچھے نوکر چاکر کیوں تھے؟ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اور وہ تو آپ کے پیچھے اس طرح چلتے تھے جیسے پیچھے غلام چلتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے نبی کو سچا نبی مانتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کے پیچھے کس طرح لوگ محبت میں نچھاور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور کس طرح ان کا ادب احترام کرتے ہیں، کس طرح ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو آپ تو نبیوں کے امام تھے، تو صحابہ نے تو آپ سے محبت کا حق ادا کیا، تو کہتے تھے یہ عجیب، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، ادھر کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور ادھر اس کے آگے پیچھے اس کے خادم پھرتے ہیں، چونکہ صحابہ کرام تو خادم بن کے رہتے تھے نبی علیہ السلام کے سامنے۔ تو یہ حسد ان کو کھاتا تھا، اور ایک بڑے اعتراض یہ کرتے تھے کہ یہ عجیب، اللہ کا رسول ہے، ادھر کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور ادھر دیکھو انہوں نے اتنی عورتوں سے شادی کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور 2 باندیاں تھیں، یہ ان کا اعتراض تھا۔ اور آج کل کا اہل یورپ جو ہیں وہ بھی یہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نبی کیسے تھے کہ جنہوں نے اتنی عورتوں سے نکاح شادیاں کی، اور یہ تو معلوم ہوتا ہے کوئی خواہش پرست انسان تھے معاذ اللہ۔ اور سادہ مسلمان جو ہیں وہ بھی ان کے پروپگنڈے سے متاثر ہو کر اس طرح کی سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، اپنے نبی کے بارے میں اس طرح کی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوت پرستی کے لیے تو نکاح نہیں کیا تھا، شہوت رانی کے لیے تو آپ نے شادی نہیں کی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور جوانی، 25 سال کی عمر، اور آپ پہلی شادی کر رہے ہیں کن سے؟ ایک بیوہ خاتون سے،
اور ان کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ تو اگر آپ نے شہوت کو پورا کرنا ہوتا تو آپ کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے۔ آپ نے پہلی شادی حضرت خدیجہ سے کی، اور جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہیں، جو پہلے 2 خاوندوں سے بیوہ ہو چکی تھیں، اس کے بعد آپ کا نکاح ہو رہا ہے، اور آپ کی عمر 40 سال حضرت خدیجہ کی، اور نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال، اور جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہیں آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ اچھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے جو شادی کی وہ زینب بنت خزیمہ، جن کو ام المساکین کہا گیا، ان سے شادی کی۔ جب وہ ان کی وفات ہوئی اس کے بعد آپ ان کے نکاح میں ایک وقت میں 9 بیویاں اور 2 باندیاں رہیں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر مختلف قبائل تھے، مختلف خاندان کے لوگ تھے، اور یہ سب کے سب اسلام دشمنی میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ نبی علیہ السلام سے بھی دشمنی اور اسلام کے بارے میں بھی دشمنی۔ ظاہر ہے جب نبی علیہ السلام سے دشمنی تھی تو اہل اسلام سے بھی دشمنی تھی، اسلام کے بارے میں بھی بغض تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ مختلف قبیلے اسلام کے دشمن ہیں، اور نبی کا تو کام ہوتا ہے امت کو راہ راست پر لانا۔ نبی کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میرا ہر امتی جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مختلف قبیلوں میں اور مختلف خاندانوں کی عورتوں سے شادی کی، تاکہ ان کے ساتھ جب ازدواجی تعلقات استوار ہوں گے تو یہ لوگ اسلام کے قریب ہو جائیں گے۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی علیہ السلام نے جب مختلف خاندانوں میں مختلف قبیلوں میں شادی کی تو وہ لوگ اسلام کے قریب آ گئے، جو ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں بغض تھا، دشمنی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو ایک حکمت تو یہ تھی نبی علیہ السلام کی تعدد ازواج کے بارے میں۔ اور اس سے بڑی ایک اور وجہ کیا تھی؟ اس سے بڑی ایک وجہ یہ تھی کہ اسلام کے جو احکامات تھے، آدھے سے زیادہ احکامات عورتوں سے متعلقہ ہیں۔ اس میں نماز، روزہ، طواف، ان کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ تر عورتوں سے متعلقہ ہیں۔ اب اور مسائل بھی ایسے تھے جن کا تعلق ایک حیا کے ساتھ تھا، اور غیر مرد غیر عورت سے اس طرح سے کھل کر بات نہیں کر سکتا، نہ دین کا مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کئی عورتوں سے شادی کی تاکہ اسلام کے دینی احکامات، دینی مسائل ان تک پہنچیں گے اور ان کے ذریعے آگے امت تک پہنچیں گے۔ اور پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی امت تو عورتیں ہیں، بلکہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو لگتا ہے آدھی سے بھی زیادہ امت عورتیں، کیونکہ آج کل عورتوں کی پیدائش زیادہ ہے، مردوں کی کم ہے، تو آدھی سے زیادہ امت میں آپ کی عورتیں آتی ہیں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نکاح نہ کرتے، اتنی شادیاں نہ کرتے، تو یہ اسلام کے احکامات امت تک کیسے پہنچتے، اور یہ حیا والے مسائل امت تک کیسے بیان کیے جاتے؟ ظاہر ہے جو ایک خامند بیوی کا تعلق ہوتا ہے، عورت جو ہے بیوی خامند سے ہر طرح کی بات کر سکتی ہے، کھل کر حیا سے متعلق ہو وہ بھی کر سکتی ہے، اسی طرح خامند اپنی بیوی سے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد ازواج کیے اور 9 بیویاں اور 2 باندیاں ایک وقت میں رکھیں تاکہ اسلام کے احکامات جو ہیں وہ پوری امت تک پہنچ سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آدھے سے زیادہ دین ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہے، آپ کی باندی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ہے، اور اسی طریقے سے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ۔ یہ 4 خواتین ہیں جن کے ذریعے سے سب سے زیادہ اسلامی احکامات امت تک پہنچے ہیں۔ یہ خام خواہ اعتراض کرتے تھے یہودی، تو قرآن نے کیا کہا؟ اصل ان کے دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے، وہ حسد کی آگ جو ہے نا وہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ اس لیے رب العالمین نے بڑے صاف لفظوں میں فرمایا کہ جو میں نے اپنے نبی کو اپنی رحمت سے نبوت عطا کر دی ہے تو ان کو برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ نبوت اس خاندان میں کیوں منتقل ہو گئی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں ہی بیٹے ہیں، اسحاق بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں اور اسماعیل بھی ان کی اولاد میں ہیں، تو حسد کرنے کی بات تو نہیں سمجھ آتی، دونوں آل ابراہیم میں سے ہیں نا۔ تو بنو اسماعیل میں اگر نبوت چلی بھی گئی تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں بھی تو وہ بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، جیسے اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ایسے اسماعیل بھی ان کے بیٹے ہیں، لیکن بس حسد تھی، حسد۔ اچھا پھر حسد کی آگ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے تو ایک وقت میں 9 بیویاں اور 2 باندیاں رکھی، ادھر اعتراض کرتے ہیں،
اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، وہاں اعتراض نہیں کرتے، اور سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، ادھر اعتراض نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی تو آل ابراہیم میں ہیں، تو ادھر اعتراض نہیں ہے۔ ادھر اعتراض ہے 9 بیویاں رکھنے پر، اور ادھر 99 بیویوں پر بھی اعتراض نہیں ہے، ادھر 1000 بیویاں رکھنے پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ ان کو بھی وہ اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں یہودی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی سچا نبی مانتے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی سچا نبی مانتے ہیں، ان پر اعتراض نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی آل ابراہیم میں، ابراہیم کے آل میں سے ہیں وہ بھی، لیکن وہاں اعتراض نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آل ابراہیم میں سے ہی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم ہی کے بیٹے ہیں، لیکن بس ان کو برداشت نہیں تھا کہ یہ نبوت ادھر کیوں منتقل ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں، ہم یحسدون الناس، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، کس بات پر، علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اس چیز پر جو دی ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ اللہ فرماتے میں نے ان پر اپنی رحمت کی ہے، میں نے اپنے فضل و کرم سے ان کو عطا کی ہے نبوت، تمہیں اس میں کیا اعتراض ہے؟ تو اللہ نے عطا کی ہے نا، تو تمہیں اعتراض یا حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے حسد جو ہے ہماری شریعت میں تو بہت بڑی اور بری بیماری ہے، اس لیے ہماری شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا، اے میرے امتیو لا تحاسدوا ولا تباغضوا، تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو اور ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھا کرو۔ اور ترمذی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، گزشتہ امتوں کی بیماریاں حسد اور بغض آہستہ آہستہ یہ تمہاری طرف بھی آ رہی ہیں، یعنی تمہارے اندر بھی یہ بیماریاں سرایت کر رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ کون سی بیماریاں؟ فرمایا الحسد والبغضاء، ایک حسد کی بیماری اور دوسرا بغض کی بیماری، اور یہی وہ حسد کی بیماری ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ تو مونڈ دینے والی بیماری ہے، مونڈ دینے والی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مونڈنے سے مراد یہ نہیں، لا اقول تحلیق الشعر، کہ یہ تمہارے سر کے بالوں کو مونڈ دیتی بیماری نہیں، آپ نے فرمایا ولیکن تحلیق الدین، یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ جس انسان کے اندر حسد آ جاتا ہے سمجھو اس کے دین کا صفایا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ایاکم والحسد، اے انسانوں حسد سے بچو، کیوں؟ فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسی حسد کی بیماری انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ حسد جو ہے یہ بڑی بری بیماری، شیطان کو بھی تو حسد ہی تھا نا، اس نے حسد کی وجہ سے تو آدم علیہ السلام کے ساتھ کو سجدہ نہیں کیا، اور حسد کی وجہ سے ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ تو یہ ابلیس جو تھا اس کے اندر جو سب سے بڑی اور بری بیماری تھی وہ حسد کی تھی، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، اور کفر کی بیماری تھی۔ تو اس لیے جب انسان کے اندر حسد آ جاتا ہے تو انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ حسد ہے کیا؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ لی، مال دیکھ لیا، دولت دیکھ لی، کسی کا مکان دیکھ لیا، دکان دیکھ لی، کارخانہ دیکھ لیا، بس اب اس کے دل میں یہ بات آ گئی، ہائے کاش یہ مجھے مل جاتی، اس کو نہ ملتی۔ دوسروں کے بارے میں نعمت کے زوال کی تمنا کرنا کہ یہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے، اس سے چھن جائے، اس کا نام حسد ہے۔ اور ایک غبطہ ہوتا ہے جس کو رشک کہا گیا، کہ انسان کسی انسان کو دیکھے کہ یہ خوشحال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، تو یہ دل میں تمنا کرے اللہ تو نے اس کو دی ہیں، اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، تو اس کو غبطہ کہا گیا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ غبطہ اور رشک جائز ہے اسلام میں، لیکن حسد جائز نہیں ہے کہ دوسرے انسان کے بارے میں نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں ما خلا جسد عن حسد، کہ انسان کا کوئی بھی انسانی جسم جو ہے وہ حسد سے خالی نہیں ہے، یہ حسد کی بیماری انسان کے اندر بھڑکتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہی بیماری جو تھی بنی اسرائیل کے اندر تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو اپنے فضل و کرم سے نبوت، علم اور مرتبہ عطا فرمایا تو ان سے برداشت نہ ہوئی اور یہ حسد کی آگ میں جل اٹھے، اور انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کرنے شروع کر دیے۔
فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، پس تحقیق ہم نے دی آل ابراہیم کو کتاب۔ اللہ فرماتے اسی خاندان میں اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی تو نازل فرمائیں، اور تورات اور انجیل وہ بھی تو اہل کتاب میں ہی آئی ہے نا۔ اور والحکمہ، اور ہم نے آل ابراہیم کو حکمت عطا کی، علم بھی اسی خاندان کو عطا کیا، اور اسی خاندان میں بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے دانشور لوگ آئے، بڑے بڑے صاحب علم لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور اسی خاندان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت بھی عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی سلطنت کے مالک بنے، تو وہ بھی کس میں سے تھے؟ آل ابراہیم میں سے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو ایک مثالی حکومت ہے، انہوں نے تو پروردگار سے دعا مانگی تھی، ربی ھب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد ایسی کسی کو نہ ملے، ایسی سلطنت مجھے عطا کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جیسی بادشاہت دی، ایسی سلطنت کسی اور کو عطا نہیں کی۔ تو یہ بڑی بڑی سلطنتیں کس کو ملی ہیں؟ آل ابراہیم کو ملی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، حضرت لوط علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا عظیم المرتبہ عطا فرمایا اور ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ تو یہ ساری نعمتوں کے تذکرے ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آل ابراہیم کو نوازا ہے۔ اور وہاں پیچھے پڑھا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اللہ بار بار فرماتے ہیں بنی اسرائیل تم یاد کرو میرے احسانات کو جو میں نے تم پر کیے ہیں، لیکن ان کو وہ احسانات یاد نہیں ہیں۔ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی ہے تو یہ ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ تو یہ نعمت عظمیٰ جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی نبوت، تو اللہ فرما رہے یہ بھی تو خاندان ابراہیم میں ہی ہے، تو یہ بھی تو نبوت ہم نے آل ابراہیم کو عطا کی ہے، تو تمہاری حسد کی وجہ میں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اللہ نے کہا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ تو نبوت، کتاب اور حکمت اگرچہ بنو اسماعیل میں چلی گئی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تاہم یہ ہے تو آل ابراہیم میں، ابراہیم کے خاندان سے باہر تو ہم نے نہیں دی نبوت، تو پھر تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ پھر تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ پھر تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہا ہے؟ لہذا تمہیں چاہیے تم تسلیم کر لو اگر تم دنیا آخرت کی عزت چاہتے ہو۔ ہاں اگر تم نے دنیا آخرت میں ذلیل ہونا ہے تو پھر میرے نبی کی نبوت کا انکار کرتے رہو، طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہو، ہمیشہ کے لیے پھر تم ذلیل و خوار ہوگے، اور یہ قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی انہوں نے جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ دیکھیے ام یحسدون الناس، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ ہیں کون؟ یہودی۔ الناس، ناس سے مراد نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اور اہل عرب اہل ایمان ہیں، علی ما آتاہم اللہ، اس چیز پر جو عطا کی ان کو اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل و کرم سے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے دی ان کو یعنی آل ابراہیم کو بڑی سلطنت۔ اگلی آیت کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من